عبدالوارث بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. کیسا جا رہا ہے ماشاء اللہ آپ کا ادارہ اینڈ ایوری تھنگ؟ میسیز آپ کے آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ کہ اتنے زیادہ لوگ ماشاء اللہ دین کی طرف آ رہے ہیں, اسلام قبول کر رہے ہیں, تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس ماشاء اللہ یہ سارا؟ الحمدللہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یعنی اتنے کم وقت میں اتنا اچھا اور اتنا زیادہ رسپانس ملے گا. اور اس میں سچی بات ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی کمال ہے اور نہ کوئی ایسی ایفرٹ ہے. آپ اسلام کو یعنی خوبصورت کر کے جب لوگوں کے سامنے یہ معاشرے میں پیش کرتے ہیں تو لوگ الحمدللہ یعنی صحیح چیز کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں, حق کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری پریزنس کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے تو جن لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے اسلام کے جو پہلو بھی بیان کیے ہیں, بتائے ہیں, سمجھائے ہیں, پہنچائے ہیں, انہوں نے ویلکم کیا ہے الحمدللہ. اور میں بلکہ سیرت میں بھی کل پڑھا رہا تھا, پرسوں میری کلاس تھی سیرہ کی, اس میں وارث میں ایک واقعہ آیا. مصعب بن عمیر, آپ کو پتہ ہوگا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا, دائی بنا کر, اور ان کے ہاتھ پہ بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ مدینہ میں. تو میں پڑھ رہا تھا کہ سعد بن معاذ اور ان کے ایک اور ساتھی تھے, وہ بھی سردار تھے, ان کا نام میرے ذہن سے اچانک نکلے, اسید تھے شاید غالباً. اینی وے یہ دونوں معاذ بن ان کے سامنے مصعب بن عمیر کے سامنے آئے اور مصعب بن عمیر کو بڑے سخت الفاظ کہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, چلے جاؤ, تم پوائزن کر رہے ہو ہمارے لوگوں کو. مصعب بن عمیر نے بڑی خوبصورتی اور کمپوزر کے ساتھ کہا کہ دیکھیں آپ نا میری بات سنیں, اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو مان لیں, نہ اچھی لگے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. پہلی تو چیز دیکھیں وارث بھائی کتنا کانفیڈنس تھا صحابہ کو اسلام کے اوپر, انہیں پتہ تھا کہ وی ہیو سم تھنگ جو اوریجنل چیز ہے. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بات بجا ہے, سن لیتے ہیں تمہاری بات. اور روایات میں آتا ہے کہ دونوں کو 5 منٹ لگے اسلام قبول کرنے. اللہ اکبر. سعد بن معاذ بہت بڑے سردار اور پھر وہ دوسرے سردار, یعنی ایز اف کہ وہ ریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور تنگ آ چکے تھے, ظاہر ہے وہ دوسری چیزیں دیکھ کے, اور ان کے اندر ایک خلا تھی. تو جیسے ہی مصعب بن عمیر نے قرآن کی تلاوت فرمائی, کچھ چند ایک باتیں بتائیں, 5 منٹ لگے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. فلیم جو ہے نا ہر کسی کے اندر ہوتا ہے جی, اور یعنی ایک سپارک چاہیے آپ کو بس. یعنی جب آپ توحید کا, سنت کا ایک ان کو سپارک پیش کرتے ہیں نا تو الحمدللہ ایمان کی آگ شمع روشن نہ ہو, امپاسبل, یہ ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ. وارث پہ آج خاص میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث کو لے کے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں, کانٹیکسٹ یہ حدیث کا کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے اس کا. تو ماشاءاللہ اکثر میں نے آپ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اسلام کی طرف جب آیا تو میری فیملی میرے سے چلی گئی, اپنے سگے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کافی ٹف ٹائم دیا. لیکن ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ آپ ایک جگہ انوائٹیڈ تھے, لاہور بار ایسوسی ایشن. جی بالکل, میں بھی موجود تھا وہاں پہ آپ کے ساتھ. وہاں آپ نے ایک بڑی ایموشنل بات کی تھی جو لٹرلی میرا رونا آ رہا تھا اس ٹائم پہ. وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں آج لا بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے, وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبدالوارث میرا بھائی ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیں انہوں نے آغاز ہی اس سے کیا, انہوں نے آغاز اس طرح کیا کہ آج محفل میں میرے بھائی موجود ہیں عبدالوارث. تو آپ نے اس وقت کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نعم و بدل دیا ہے کہ اگر اپنا بھائی نہیں قبول کر رہا تو اللہ کیسے باعزت لوگوں کے تھرو مجھے میسج دے رہا ہے کہ وارث تم اکیلے نہیں ہو. میں بلکہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ عبدالوارث بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں, صحیح, اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار آپ سے چھوٹ جائیں گے. اس کے بدلے میں ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کو کون سی نعمتیں ملیں گی, کیا ملے گا, عزت, شہرت, نام, مقام و مرتبہ سب کچھ ملے گا, لیکن ماں باپ, بہن بھائی کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہی اس دن میں نے وہی عرض کی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سگے بہن بھائی جب لے لیے تو اللہ نے اس قوم, ملک, ملت کے محمد علی جیسے, یحییٰ نعمان جیسے,
احمد جیسے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیجئے کہ واقعی مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور بہنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی امت مسلمہ میں سے کہ جو راتوں کو اٹھ کے میرے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ عبدالواس بھی آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائیں. یہ سچی بات ہے، یہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں. کوئی کام ہوتا ہے، کوئی مشکل کو پروجیکٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں عبدالواس بھی راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دامن اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں. تو اللہ نے ایسی بہنیں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بزرگ عطا فرمائے کہ جنہوں نے یقیناً والدین سے بھی زیادہ جو ہے وہ میرا خیال رکھا، محبت، شفقت، اور سر پہ اپنا ہاتھ رکھا. اور کبھی زندگی میں مشکل یعنی نشیب و فراز بھی آئے اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ خیال رکھا الحمدللہ. میں اپنی ساس محترمہ کی اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو میں نے جب اسلام قبول کیا تو پوچھا کہ ساسا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نوجوان ہیں، آپ کو سب سے پہلے شادی کرنی چاہیے. اچھا. اور الحمدللہ میری خواہش تھی کہ میں کسی دیندار اور کسی اسکالر سے شادی کروں. صحیح. تو میں نے اپنے استاد صاحب سے بات کی، انہوں نے اپنے مدرسے میں بات کی. بالکل ٹھیک. کہ عبدالوارث شادی کرنا چاہتا ہے تو کون ہے آپ میں سے جو اس سے شادی کرنا چاہیے. میری اہلیہ نے ایک بات مجھے بتائی، میں آج وہ بھی یعنی آن ایئر یہ بتا رہا ہوں. استاد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے. اگر وہ بالغ ہوتی تو میں عبدالوارث کو اپنی بیٹی کے جو ہے وہ نکاح کے لیے میں ان کو کہہ دیتا. تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ یہ یعنی کون ہے جو اتنا. تو استاد صاحب نے اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے، تو اس وقت علی بھائی میں جاب کرتا تھا اور نامنل سی جاب تھی، ایک بائک تھی، گھر بھی نہیں تھا. تو میری اہلیہ محترمہ نے ہاں کر دی، میری یعنی ساس محترمہ نے ہاں کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا یعنی دبے لفظوں میں کہ میرے پاس نہ گھر ہے، نہ کوئی میرا نام ہے، نہ کوئی میری پہچان ہے، اور ابھی مجھے 1.5 سال ہوا ہے اسلام قبول کیا. صحیح. تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کے گھر بار، آپ کی شکل و صورت، مال و دولت، آپ کی یعنی کسی چیز کو نہیں دیکھا، ہم نے صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی. الحمدللہ. یہ ایک وقت ایسا ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب میری فیانسی تھی اور انہوں نے جب اسلام قبول کرنے جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم شادی کر لیں گے اور میں مسلمان اور آپ عیسائی بھی رہیں تو دیر از نو پرابلم. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یا اسلام یا پھر ثانیہ. تو یہ بچپن کی محبت، وہ وعدے، وہ وفائیں، وہ خواب، وہ فیوچر پلاننگ. تو میں نے کہا آج آپ نے صرف یہ چھوٹی سی بات کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، یا اسلام قبول کر لیجیے یا مجھ سے شادی کر لیجیے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عبدالوارث، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، خواتین تو معاشرے میں اللہ نے اور بھی بنائی ہیں، لڑکیاں تو اور بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائی کروں گا. اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں 2 نیک صالح عالمہ اور پڑھی لکھی سمجھدار بردہ بار ساکرہ صابرہ اور شاکرہ جو ہے وہ خواتین میرے، یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں، بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہم کس کے ساتھ یعنی سیکریفائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سیکریفائی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا نعم البدل نہ عطا فرمائے، نہ صرف آخرت میں بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے الحمدللہ.